بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعضاء کے عطیہ کی مہم۔ سوال: آج کل الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ فوت ہونے سے قبل اس بات کی وصیت کر دیں کہ ان کے اعضاء جسمانی انسانیت کی فلاح کے لیے وقف ہیں اور ان کے انتقال کے بعد ان کو نکال لینے کی مکمل اجازت ہے۔ اس عمل کو آرگن ڈونیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شریعت کی روح سے ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب: مولانا عبد المالک۔ عمومی انداز میں لوگوں کو اپنی وفات کے بعد اپنے اعضاء عطیہ کرنے اور نکال دینے کی دعوت و ترغیب دینا درست نہیں ہے، اسے ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی تشہیر کے نتیجے میں انسانی اعضاء کی تجارت اور کاروبار کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے، جس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ انسانی اعضاء کا عطیہ اور پیوند کاری کو مفتی محمد شفیع اور مولانا یوسف بنوری کی سربراہی میں علماء نے ناجائز قرار دیا ہے۔ مفکر اسلام مولانا سید ابوالعلا مودودی کی بھی یہی رائے تھی۔ احادیث سے احترام انسانیت کی جو ہدایت ملتی ہے اس کا بھی یہی تقاضا ہے، لیکن سعودی عرب، الجزائر، ملیشیا اور پاکستان کے بعض علماء، جن میں شیخ القرآن مولانا گوہر الرحمان بھی شامل ہیں، اضطراری حالت میں اسے جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے 6 شرائط کی پابندی لازمی ہے۔ ان کے بغیر انسانی جسم کی چیر پھاڑ اور اعضاء کی منتقلی نہیں کی جا سکتی۔ وہ شرائط یہ ہیں: نمبر 1، مریض کی موت یا اس کے کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا شدید خطرہ ہو۔ ب، ماہرین کی رائے یہ ہے کہ انسانی عضو کی پیوند کاری سے مریض کے شفایاب ہونے کی قوی امید ہے اور اس عمل کی کامیابی کا غالب امکان ہے۔ ج، جس شخص کی لاش سے کوئی عضو لیا جائے اس کے بارے میں قوی یقین ہو کہ وہ مر گیا ہے اور اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ د، اگر زندہ شخص کا کوئی عضو مثلاً گردہ لیا جا رہا ہو تو اس صورت میں جبکہ یقین یا غالب گمان ہو کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ اپنی خوشی سے یہ عطیہ دے رہا ہو۔ ہے، میت کے شرعی وارثوں نے اس کا کوئی عضو لینے کی اجازت دی ہے اور اس لیے کہ وہ اس کی تدفین و تجہیز کے شرعاً ذمہ دار ہیں۔ اگر میت لاوارث ہو تو علاقے کا قاضی اس کا وارث ہے جس کی اجازت پر عضو لیا جا سکتا ہے۔ وصیت کی صورت میں بھی اجازت ہے۔ واو، اس بات کا اطمینان حاصل کر لیا گیا ہو کہ اعضاء کی پیوند کاری کا یہ عمل انسانی اعضاء کے کاروبار کا ذریعہ ثابت نہیں ہوگا اور حکومتوں نے اس بارے میں قانون کے ذریعے عام انسدادی اور احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہوں۔ بحوالہ تفہیم المسائل، جلد 3، صفحہ 187-189۔ میڈیا پر جس انداز سے تشہیر ہو رہی ہے اور جو کمپنیاں یہ تشہیر کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں مذکورہ تمام شرائط اور قدغنیں کالعدم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ان قدغنوں کا مقصد تو یہ ہے کہ اعضاء کے لیے انسانی میت کی چیر پھاڑ اضطراری حالت میں نہایت محدود پیمانے پر ہو، لیکن میڈیا کی تشہیر کے نتیجے میں لاشوں کی چیر پھاڑ کا کام بڑے پیمانے پر شروع ہونے کا اور اس کے کاروبار بن جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے تشہیر کو روکنا چاہیے تاکہ جو حدیں لگائی گئی ہیں وہ اپنی جگہ مؤثر رہیں اور محض اضطراری حالت میں اس ناگوار عمل کا ارتکاب کیا جائے۔